محترم یہ 4 ہیومن ٹیمپرامنٹس کا یہ علم، یہ آپ کی کریئر پلاننگ اور آپ کی بزنس لائف میں، مینجمنٹ میں باہمی تنازعات و اختلافات کو ریزولو کرنے میں، کانفلکٹ ریزولو کرنے میں، اور اسی طرح آپ کے امپلائیز اور آپ کے ورکرز اور کالیگز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور آپ کی فیملی لائف میں بچوں کی تربیت کے لیے، اور اپنا لائف پارٹنر تلاش کرنے میں، اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے سوٹیبل اور کمپیٹیبل لائف پارٹنر تلاش کرنے میں، زندگی کے بے شمار شعبوں میں یہ علم آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی جب آپ اپنا پرائمری اور سیکنڈری ٹیمپرامنٹ ڈسکور کر لیتے ہیں تو پھر اس علم کی روشنی میں آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے کریئر کو پلان کس طرح کرنا ہے، آپ کے ٹیمپرامنٹ کو کون سا پروفیشن، کون سا پیشہ سوٹ کرتا ہے جس میں آسانی سے آپ اپنی عملی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے مزاج کے مطابق کس مزاج کے لائف پارٹنر کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ ٹیمپرامنٹس کا یہ علم یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کس ٹیمپرامنٹ کو کون سا پروفیشن فطری طور پر سوٹ کرتا ہے، اور اسی طرح کس ٹیمپرامنٹ کے لڑکے کو کس ٹیمپرامنٹ کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ اس علم کے ذریعے اب اپنی اجتماعی زندگی میں اور اپنی فیملی لائف میں، ازدواجی زندگی میں اور اپنی کاروباری زندگی میں مختلف لوگوں کے مابین مخالفین میں مصالحت، کانفلکٹ ریزولوشن سکلز میں، ٹیم ورک میں، لوگوں کی موٹیویشن میں، اور اسی طرح ول پاور ڈیولپمنٹ جیسے بے شمار معاملات میں آپ غیر معمولی اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہیومن ٹیمپرامنٹس کا یہ علم یہ 2500 سال پرانا علم ہے، اور ہپوکریٹس جسے فادر آف ماڈرن میڈیسن کہا جاتا ہے، اس نے اس علم کو باقاعدہ مدون کیا۔ 2500 ایئرز، 2500 سال سے سائیکالوجی میں، علم نفسیات میں، فزیالوجی میں اور میڈیسن کی فیلڈ میں اس علم سے استفادہ کیا جاتا رہا، اور آج بھی سائیکالوجی کی فیلڈ میں اس علم کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہپوکریٹس کے بعد، بکرات کے بعد، گیلن کے منظم اور مربوط اور تحقیقی کام کے ذریعے اس علم کو مزید عروج اور ترقی حاصل ہوئی، اور مسلمانوں نے بھی اس علم سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی پر آج سے صدیوں پہلے کام کرنے والے امام ابو زید بلخی جیسے اسکالرز، اسی طرح ابن رشد، امام الذہبی، امام غزالی رحمہ اللہ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر اہل علم نے اس علم سے استفادہ کیا اور اپنی کتابوں میں بار بار اس علم کو استعمال کیا۔ سب سے پہلے میں اجمالی طور پر ان 4 ٹیمپرامنٹس کا تعارف کراؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہر ایک ٹیمپرامنٹ پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ایک ٹیمپرامنٹ سینگوین ہے، سینگوین، دوسرا کھلیرک، تیسرا ٹیمپرامنٹ میلنکولک، اور چوتھا مزاج فلیگمیٹک۔ سب سے پہلے سینگوین کو دیکھتے ہیں کہ سینگوین مزاج کے انسان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ دیکھیے، سینگوین ایک انتہائی لائٹ اور ہلکے مزاج والا، خوش طبع، ہنسمکھ اور خوش مزاج انسان ہوتا ہے۔ سینگوین مزاج والے انسان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہوتا ہے، یہ بہت آسانی سے لوگوں کو انٹرٹین کر لیتا ہے۔ کوئی اداس ہو تو سینگوین اپنے مزاحیہ طرز عمل سے طنز و مزاح کے ذریعے تفریح مہیا کرنے میں اور بڑی آسانی سے دل بہلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اسپیشلٹی ہے۔ کسی محفل میں لوگ اداس بیٹھے ہوں تو کسی سینگوین کو بلا لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ چند منٹوں میں پوری محفل کا رنگ کیسے بدل دیتا ہے۔ کسی کو لطیفے سنائے گا، کسی سے شرارت کرے گا، کسی سے گلے ملے گا، اور چند لمحوں میں پوری محفل میں چھا جائے گا۔ اسی لیے سینگوین کو لائف آف دا پارٹی کہا جاتا ہے، یہ محفل کی جان ہوتا ہے، اور سینگوین بہت جلد دوست بنا لیتا ہے کیونکہ یہ ایکسٹروورٹ، سوشل اور ملنسار اور دوستدار انسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو بہت جلد بھول بھی جاتا ہے، کیونکہ جو چیز کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ کیوریاسٹی ہے، تجسس ہے اور انتھوزیازم ہے۔ یہ ہر نئی چیز کو ایکسپیرینس کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور جو ہی نئے لوگوں کو ملتا ہے تو نئے دوست بنا لیتا ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد ان سے بھی اکتا جاتا ہے، انہیں بھی بھول جاتا ہے۔ سینگوین کی دوستی بھی عارضی ہوتی ہے اور دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے۔ یہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے نا تو پھر بہت آسانی سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ سینگوین اپنے دشمنوں کو بہت جلد معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینسز کو بہت جلد بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کی موٹیویشن انتھوزیازم ہے، کیوریاسٹی ہے، تجسس ہے۔ اسے بہت جلدی نئے ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں، اور انہی نئے ایکسپیرینسز کی کیوریاسٹی پرانی باتوں کو اور پرانے دوستوں کو اور پرانے دشمنوں کو بھی بھلا دیتی ہے۔ یہ پرانی باتوں کو بہت دیر تک دل میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کی دوستی بھی ٹیمپرری ہوتی ہے اور دشمنی بھی ٹیمپرری ہوتی ہے۔ اسی لیے سینگوین کو کبھی لانگ ٹرم پروجیکٹس نہیں دینے چاہیے، اسے ہمیشہ شارٹ ٹرم پروجیکٹس دینے چاہیے، کیونکہ کسی بھی کام میں سینگوین کی دلچسپی بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے۔ سینگوین تھوڑی مدت کے لیے جو کام کرے گا بھرپور کرے گا اور خوب انجوائے بھی کرے گا،
لیکن سینگوین کچھ وقت کے بعد اکتا جائے گا. سینگوین کی کیوریوسٹی اسے کسی نئے ایکسپیرینس کو تلاش کرنے پر مجبور کر دے گی. اب دیکھیے اس کا ڈیفنس میکانزم کیا ہے, اس کا دفاعی طریقہ کار کیا ہے. یعنی اگر کسی کانفلکٹ, کسی تصادم یا کسی تنازع کا شکار ہو جائے, اس کی کسی سے آرگیومنٹ ہو جائے, کسی سے جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو اس کا ڈیفنس میکانزم یہ ہے کہ یہ مزاح کے ذریعے, جوکس کے ذریعے بات کو ٹالنے کی کوشش کرے گا. اس کا ڈیفنس میکانزم لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا ہے, کسی بہانے سے موضوع کو بدل دینا اس کا ڈیفنس میکانزم ہے. اور سینگوین ایکسٹروورٹ ہوتا ہے, یہ تنہائی پسند نہیں ہوتا, یہ انٹروورٹ نہیں ہوتا. یہ لوگوں سے میل جول رکھنے میں, لوگوں میں مکس ہونے میں, سماجی اجتماعات سے یہ لطف اندوز ہوتا ہے, اسی سے توانائی حاصل کرتا ہے. اور یہ کانفلکٹ اوائڈنگ ہے, ایکسٹروورٹ ہے اور کانفلکٹ اوائڈنگ ہے. یہ تصادم اور تنازعات سے, اختلافات اور جھگڑوں سے یہ کتراتا ہے, یہ گریز کرتا ہے, اجتناب کرتا ہے. دوسرا ٹیمپرامنٹ کلیرک ہے. یہ انتہائی جوشیلا اور جوش اور جذبے سے بھرپور, اپنے اہداف, اپنے گولز اور مقاصد پر نظر رکھنے والا, گول اورینٹڈ انسان ہوتا ہے. یہ بڑا فعال, بڑا ایکٹیو اور ولولہ انگیز اور جوشیلا انسان ہوتا ہے, اور اس کی قوت ارادی, اس کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے. اور یہ گرم مزاج ہوتا ہے, اور اگر یہ غیر متوازن ہو, ان بیلنسڈ کلیرک ہو, تو بہت زیادہ غصیلا, تند مزاج اور اگریسو اور جارحیت پسند بھی ہو سکتا ہے. اب چونکہ اس کی نظر ہمیشہ اس کے اہداف, اس کے مقاصد اور اس کے گولز پر رہتی ہے, تو فطری طور پر نیچرلی یہ اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں, ایک ان بون لیڈر ہوتا ہے, ایک انیٹ لیڈر ہوتا ہے. لیکن شرط یہ کہ ایک متوازن اور ایک بیلنس کلیرک ہو. اگر آپ کو کسی پروجیکٹ میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور ٹیم ممبرز میں سستی پائی جاتی ہے, تو اس ٹیم کا لیڈر کسی متوازن, کسی بیلنسڈ کلیرک کو بنا دیں. تو پھر دیکھیں کہ جب تک وہ اپنے اس گول کو, اس منتہا نظر کو, اس ہدف کو اچیو نہیں کر لیتا, نہ وہ خود چین کی نیند سوئے گا اور نہ کسی دوسرے ٹیم ممبر میں سستی پیدا ہونے دے گا. کیونکہ کلیرک مزاج کا یہ ترا امتیاز ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے, یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. وہ گول اورینٹڈ ہوتا ہے, اس کی نظر ہمیشہ اس کے اہداف, اپنے مقاصد, اپنے گولز پر ہوتی ہے. اسے نیچرلی, فطری طور پر ہر حال میں ریزلٹس اور کامیابی چاہیے ہوتی ہے. اب کلیرک ٹیمپرامنٹ کا ڈیفنس میکانزم کیا ہے؟ یہ سینگوین کی طرح اپنے سینس آف ہیومر کو استعمال کر کے ٹاپک بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اس میں سینس آف ہیومر تو ویسے بھی بہت کم ہوتا ہے. اور یہ کانفلکٹ اوائڈنگ نہیں ہوتا, یہ کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے. اس کا ڈیفنس میکانزم یہ ہے کہ یہ دوسروں پر الزام لگائے گا, دوسروں پر تنقید کرے گا. اور اگر یہ غیر متوازن کلیرک ہے, تو یہ شدید غصے میں آ کر جارحیت اور اگریسونیس پر بھی اتر سکتا ہے. تو الزام لگانا, غصے میں آ جانا, بڑبڑانا, شور مچانا اور تنقید کرنا, یہ اس کا ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے, یہ اس کا دفاعی طریقہ کار ہوتا ہے. اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ کبھی اپنی غلطی قبول ہی نہیں کرتا. اور کلیرک مزاج کی کنسٹرکٹیو کوالٹیز کیا ہیں, اس کی تعمیری خصوصیات اور اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ یہ ایک بہترین موٹیویٹر ہوتا ہے, یہ ایک انتہائی ایکٹیو, فعال انسان ہوتا ہے. اس کی قوت ارادی, اس کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے. اس میں سیلف کانفیڈنس بہت ہوتا ہے, اس میں خود اعتمادی بہت ہوتی ہے. اور یہ نیچرلی بہت بہادر اور جرأت مند انسان ہوتا ہے, اور مینٹلی بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور کلیرک کی موٹیویشن چیلنج میں ہوتی ہے. اگر آپ اسے چیلنج کریں گے نا, تو وہ موٹیویٹ ہو جائے گا. آپ کہیں گے تو یہ کام نہیں کر سکتا, وہ کہے گا میں کر کے دکھاؤں گا. آپ کا اس کو چیلنج کرنا ہی اس کو موٹیویٹ کر دیتا ہے. اور یہ مزاج بھی ایکسٹروورٹ ہے, یہ بھی سینگوین کی طرح ایکسٹروورٹڈ ہوتا ہے. لیکن سینگوین کی طرح کانفلکٹ اوائڈنگ نہیں ہوتا, یہ کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے. یہ اختلافات, بحث و مباحثے اور تنازعات اور تصادم کو پسند کرتا ہے. اور غیر متوازن کلیرک تو جب تک کسی سے وہ بحث نہ کر لے, کسی سے لڑائی جھگڑا یا اختلاف نہ کر لے, اس وقت تک اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا, اسے آرام اور سکون اور چین کی نیند نہیں آتی, کیونکہ انہی چیزوں سے تو وہ توانائی حاصل کرتا ہے. یہ ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ ہر مزاج میں انسان غیر متوازن کیسے ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو متوازن کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور پھر اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے عملی طریقے کیا ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. تو کلیرک ایکسٹروورٹڈ ہوتا ہے, کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے. نیکسٹ تھرڈ مزاج میلنکولک ہے. یہ ایک پرفیکشنسٹ, کمال پسند اور آئیڈیلسٹک مزاج ہوتا ہے. میلنکولک کمال پسند ہوتا ہے. یہ چونکہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے, تو یہ ایک پرفیکٹ اور ایک خیالی اور مثالی دنیا میں رہتا ہے. یہ ہر انسان میں پرفیکشن چاہتا ہے, یہ کمال کی جستجو میں رہتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو دوست بناتا ہے, کیونکہ اس کے اس تصوری اور اس مثالی اور اس آئیڈیل کے معیار پر کوئی پورا اتر ہی نہیں پاتا. تو یہ ریئل ورلڈ, حقیقی دنیا کی بجائے اپنی ایک آئیڈیل دنیا پسند کرتا ہے. اور میلنکولک مزاج کے لوگ اکثر انتہائی ذہین, فطین, دقیق, تحقیقی اور عمیقانہ نظر رکھنے والے, اور نئی نئی چیزیں انوینٹ کرنے والے, نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنی سوچ میں بہت گہرائی رکھتے ہیں. یہ اوور تھنکرز, ضرورت سے زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں.
ان کی کنسٹرکٹیو کوالٹیز، ان کی تعمیری خصوصیات، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ ویل اسٹرکچر اور بڑی عمدہ پلاننگ سے اور بہت باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور ان میں یہ ایک ان بون کوالٹی ہوتی ہے، ایک انیٹ خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی نشاندہی کر کے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتے ہیں۔ اکثر سائنٹسٹ اور تحقیقی لوگ، اکیڈیمکس اور طرح طرح کی نئی نئی چیزیں انوینٹ کرنے والے میلنکالکس ہوتے ہیں، اور میلنکالکس بڑے رحم دل ہوتے ہیں، یہ بڑے ہمدرد اور درد مند ہوتے ہیں، اور اگر غیر متوازن نہ ہوں تو ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی وفا بھی ہے، یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ میلنکالک کی موٹیویشن پرفیکشن میں ہوتی ہے، آئیڈیلزم میں ہوتی ہے، کمال پسندی ہی ان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کمپیشن اور سیلف پیٹی، خود ترسی بھی ان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ اور ان کا ڈیفنس میکانزم کیا ہے، دفاعی طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا دفاعی طرز عمل گیلے شکوے کرنا ہے، رونا ہے، فریاد کرنا ہے، یہ کمپلین کرتے رہتے ہیں، چونکہ یہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں نا، کہ فلاں جگہ کرپشن کیوں ہے، فلاں شخص ایسا کیوں ہے، فلاں ویسا کیوں ہے، فلاں شخص اتنے بڑے منصب پر فائز ہے لیکن اس میں فلاں خامیاں کیوں ہیں۔ کسی میں ہزار خوبیاں بھی ہوں، چونکہ یہ کمال پسند ہوتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن کے نظام پر تنقید کریں گے، یہ سلیبس کو کرٹیسائز کریں گے، یہ کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ میں جا کر بھی کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر کے آئیں گے، یہ پولیٹیشنز کو کرٹیسائز کریں گے، اسکالرز کو کرٹیسائز کریں گے، بلکہ اپنی فیملی لائف میں بھی ان کا بچہ اگرچہ انتہائی لائق اور فائق کیوں نہ ہو، لیکن یہ پھر بھی کہیں گے کہ میرے بیٹے نے ہر ایگزام میں، ہر سبجیکٹ میں اے اسٹار کیوں نہیں حاصل کیا۔ یہ چونکہ آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں تو اس ریئل ورلڈ میں، اس ریئلسٹک دنیا کی بہت ساری حقیقتوں کو سمجھ نہیں پاتے، لہٰذا یہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ میلنکالکس ہیں، وہ چونکہ ہیں ہی میلنکالکس، تو یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ تو اگر آپ میں کوئی کمزوری دیکھ کر یہ تنقید کر رہے ہیں نا، تو یہ برے لوگ نہیں، یہ چونکہ کمال پسند ہے، یہ ان کی مزاج کا حصہ ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، ان کے مزاج کو سمجھیں۔ اور ایک ان بیلنسڈ، غیر متوازن میلنکالک اینگزائٹی اور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ میلنکالک غیر متوازن ہو تو اپنی علمی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر ضرورت سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے ایسا افسردہ، دل شکستہ اور غمگین ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی یہ اپنا توازن عقلی بھی کھو بیٹھتا ہے۔ ایک اچھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ، تعلیم یافتہ، ان بیلنسڈ میلنکالک جو کہ ضرورت سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے غیر متوازن ہو جاتا ہے اور پھر اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس ان بیلنسڈ میلنکالک کو متوازن بنانے کے لیے اور اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم بعد میں تفصیل سے کلام کریں گے۔ اور یاد رکھیے میلنکالک یہ انٹروورٹ ہوتا ہے، یہ تنہائی پسند ہوتا ہے، یہ انفرادی سرگرمیوں کو ترجیح دیتا ہے، اس کا اسٹرینتھ اس کی تنہائی ہے، یہ تنہائی میں توانائی حاصل کرتا ہے اور سماجی اجتماعات میں یہ اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ انٹروورٹڈ ہوتا ہے، یہ ٹیم ورک پسند نہیں کرتا، انسانی تعامل سے یہ بوریت محسوس کرتا ہے، گویا کہ یہ اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، اس کا اسٹرینتھ اس کی تنہائی ہے۔ اور یاد رکھیے میلنکالک اگرچہ ایک انٹروورٹ مزاج ہے لیکن یہ کانفلکٹ اوائڈنگ نہیں ہوتا، یہ کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے۔ سینگوین ایکسٹروورٹڈ ہے لیکن کانفلکٹ اوائڈنگ ہے، کھلیرک ایکسٹروورٹڈ ہے لیکن کانفلکٹ سیکنگ ہے، اور میلنکالک اگرچہ انٹروورٹڈ ہوتا ہے لیکن کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے، کانفلکٹ اوائڈنگ نہیں ہوتا۔ فورتھ ٹیمپرامنٹ فلیگمیٹک ہے، یہ انتہائی پیشنٹ، صابر، پرسکون اور کام طبیعت والا انسان ہوتا ہے۔ فلیگمیٹک ایک امن، سکون اور خاموشی پسند مزاج ہے۔ فلیگمیٹک ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، یہ جذباتی ذہانت کا مالک ہوتا ہے۔ میں نے ایموشنل انٹیلیجنس پر پہلے لیکچرز ڈلیور کیے، ان میں اس کی تفصیل ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے۔ فلیگمیٹک جلد غصے میں نہیں آتا، اس کو پرووک کرنا، اس کو بھڑکانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انتہائی پرسکون اور امن اور طمانینت پسند ہوتا ہے، اور بڑا سینسٹیو، نازک مزاج اور حساس انسان ہوتا ہے۔ اور فلیگمیٹک کی موٹیویشن اس کی ہیبٹ ہوتی ہے، اس کی عادت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ احساس ذمہ داری، سینس آف ڈیوٹی، اپنے منصب کا تقاضا اور فرض کا احساس سے اس کی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فلیگمیٹک جو کہ حساس ہوتا ہے تو وہ محبت سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ فلیگمیٹک پیار کی بولی سمجھتا ہے، وہ دل کی بات سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے کہیں نا کہ میری خاطر فلاں کام کر لے، مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، میرے لیے کر لے، اگر فلاں کام نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، تو آپ کا دل رکھنے کے لیے وہ کام کر لے گا۔ لیکن یہی بات اگر آپ کسی کھلیرک کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کہے گا بھائی تیرا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، مجھے اس سے کیا غرض۔ اب وہ چونکہ دل کی کیفیات اور پیار کی بولی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کھلیرک گول اورینٹڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ، گول دکھاؤ، ہدف دکھاؤ، ٹائم فریم بتاؤ، فائدہ بتاؤ۔ یہ پیار اور دل ٹوٹنے کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ کھلیرک چونکہ پیار سے نہیں، وہ تو کمپٹیشن اور چیلنج سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کھلیرک کی موٹیویشن فلیگمیٹک پر استعمال کرتے ہوئے فلیگمیٹک کو چیلنج کریں گے تو بجائے اسے موٹیویٹ کرنے کے آپ اسے ڈی موٹیویٹ کر دیں گے۔ اگر آپ فلیگمیٹک کا کسی سے مقابلہ کرائیں، کمپٹیشن کرائیں، یا اسے چیلنج کریں کہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو ممکن ہے کہ یہی بات اس کی دل شکنی اور حوصلہ شکنی کا باعث بن جائے۔
اس میں جو ہمت اور جذبہ پہلے موجود تھا وہ بھی ختم ہو جائے. کیونکہ فلیگمیٹک حساس ہوتا ہے، وہ پیار کی بولی سمجھتا ہے. اس کی موٹیویشن کا تعلق جذبات اور احساسات کی دنیا سے ہوتا ہے. اس کی موٹیویشن اس کے فرض کا احساس ہے، لوگوں کا احساس اور دوسروں کی محبت کا احساس اس کو موٹیویٹ کرتا ہے. اسی طرح دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بچے کے پرائمری ٹیمپرامنٹ کو ڈسکور کر لیا ہے اور آپ کے بچے کا پرائمری مرکزی ٹیمپرامنٹ فلیگمیٹک ہے، اور اگر آپ اپنے فلیگمیٹک بچے سے کہیں کہ دیکھ اگر اس مرتبہ بھی تو ایگزام میں فیل ہو گیا تو تیرا ٹیچر جس نے تجھ پر اتنی محنت کی ہے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تیرے متعلق کیا سوچے گا. تو وہ فلیگمیٹک بچہ ٹیچر کی خوشی کے لیے محنت پر آمادہ ہو جائے گا، اس کو موٹیویشن مل جائے گی. لیکن یہی بات اگر آپ اپنے دوسرے بچے سے کہتے ہیں جو کھلیرک مزاج کا ہے، تو وہ ہرگز موٹیویٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دل کی بولی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ پیار کی بات سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ قلبی کیفیات اور جذبات اور احساسات کی دنیا کو جانتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کھلیرک بچے کو یوں کہیں گے کہ تیرا فلاں کلاس فیلو وہ تو بہت لائق ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ایگزامز میں اس سے زیادہ مارکس حاصل نہیں کر سکتا. تو چونکہ اب کھلیرک کمپٹیشن اور چیلنجز سے موٹیویشن حاصل کرتا ہے، تو اس کا ریاکشن یوں ہوگا کہ تم مجھے نااہل سمجھتے ہو، اب دیکھنا میں اس سے زیادہ مارکس حاصل کر کے دکھاؤں گا. لیکن یہی بات اگر ماں اپنے فلیگمیٹک بچے کو کہے کہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، تو فلاں سے زیادہ مارکس حاصل نہیں کر سکتا، تو ممکن ہے کہ اس کی اس قدر حوصلہ شکنی ہو. چونکہ وہ حساس ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا دل ایسا ٹوٹے کہ وہ اینگزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت میں چلا جائے کہ اب چونکہ میری ماں نے کہہ دیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اب میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ٹیمپرامنٹس کا علم غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. تو فلیگمیٹک کی موٹیویشن پیار، محبت، جذبات اور احساسات سے تعلق رکھتی ہے. اور فلیگمیٹک کا ڈیفنس میکنزم کیا ہوتا ہے، اس کا دفاعی طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، خاموشی اختیار کرنا. یہ سٹون وولنگ کے ذریعے اپنے اوپر تنقید کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے، یعنی مکمل طور پر نظر انداز کرتا رہتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اس پر مسلسل تنقید کر رہا ہے، اس پر الزام لگا رہا ہے، اس کا ڈیفنس میکنزم یہ ہے کہ یہ اس ناقد کو نظر انداز کر کے اسے تکلیف پہنچاتا ہے. یہ سٹون وولنگ کے ذریعے بدلہ لیتا ہے کہ تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے جواب دیا جائے. آپ نے دیکھا نا کہ سانگوین اپنے سینس آف ہیومر کو استعمال کر کے جوکس کے ذریعے، مزاحیہ جملوں کے ذریعے ٹاپک کو بدل کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اور کھلیرک چونکہ گرم مزاج ہوتا ہے تو وہ شور مچا کر، غصے میں آ کر، الزام لگا کر، تنقید کر کے اور جارحانہ رد عمل سے اپنا دفاع کرتا ہے. لیکن یہ جو فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ ہے، یہ سٹون وولنگ کے ذریعے، یہ بالکل نظر انداز کر کے، اگنور کر کے، خاموشی اختیار کر کے اپنا دفاع کرتا ہے. اور اس کی کنسٹرکٹیو کوالٹیز کیا ہیں؟ اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، انتہائی صابر اور تحمل مزاج ہوتا ہے، یہ بڑی حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے، امن پسند ہوتا ہے اور باوفا ہوتا ہے. اور اگر یہ غیر متوازن ان بیلنس فلیگمیٹک ہو تو یہ سستی، کاہلی اور آج کا کام کل پر چھوڑنے والی عادات میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہر وقت تھکا ہوا، مایوس، اداس اور محنت سے جی چرانے والا بن جاتا ہے. اور فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ یہ بھی انٹروورٹ ہوتا ہے، یہ بھی تنہائی پسند ہوتا ہے، لیکن یہ کانفلکٹ اوائڈ کرتا ہے. تو فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ کانفلکٹ اوائڈنگ ٹیمپرامنٹ ہے. اب یاد رکھیے کہ ان 4 ٹیمپرامنٹس میں ہر انسان میں ایک مزاج اس کا مرکزی پرائمری مزاج ہوتا ہے جو سب سے زیادہ غالب ہوتا ہے، اور پھر اس کا دوسرا مزاج ہوتا ہے جس کی علامتیں نسبتاً کم پائی جاتی ہیں اور اسے سیکنڈری مزاج کہتے ہیں. ہر انسان کا ایک پرائمری مزاج ہوتا ہے، ایک سیکنڈری مزاج ہوتا ہے، اور باقی 2 ٹیمپرامنٹس کی علامات بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں. ہر انسان کا اصل مزاج اس کا پرائمری مزاج ہوتا ہے. اور اپنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے فیوچر کو پلان کرنے کے لیے، سیلف ڈسکوری اور خود شناسی کے مراحل طے کرنے کے لیے انسان کے لیے اپنے پرائمری مزاج کو تلاش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسی پرائمری مزاج کی بنیاد پر انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اور اپنے حقیقی ٹیمپرامنٹ کو، اپنے حقیقی مزاج کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ ہمارے ان لیکچرز کی سیریز کو دیکھتے رہیں. آپ کو پریکٹیکل ٹپس سکھائی جائیں گی جن کے ذریعے آپ اپنے ٹیمپرامنٹ کو ڈسکور کر کے اس علم کو اپنے پریکٹیکل لائف میں استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے، ابھی اس پہلی گفتگو میں ہی آپ کی اپنی چند عادتیں اور آپ کے چند قریبی دوستوں اور فیملی ممبرز کی چند ہیبٹس آپ کے ذہن میں گردش کر رہی ہوں گی، اور ان کو یاد کر کے آپ اپنے اور اپنے قریبی لوگوں کے پرائمری ٹیمپرامنٹ کو کسی حد تک محسوس کر رہے ہوں گے. تو اب تک کی گفتگو کے چند گوشوں کو سمجھنے کے لیے ان چند کمبینیشنز کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. ہر ٹیمپرامنٹ کی یہ 2 خصوصیات آپ کو ازبر ہونی چاہیے، آپ ان کو ذہن نشین کر لیں، میمورائز کر لیں. دیکھیے، سینگوین اور کھلیرک یہ دونوں ایکسٹروورٹس ہیں، میلنکالک اور فلیگمیٹک دونوں انٹروورٹس ہیں. سینگوین ٹیمپرامنٹ کانفلکٹ اوائڈنگ ہے اور ایکسٹروورٹڈ ہے، جبکہ کھلیرک کانفلکٹ سیکنگ ہے اور ایکسٹروورٹڈ ہے. اور اسی طرح میلنکالک کانفلکٹ سیکنگ ہے
اور انٹروورٹڈ ہے. اور فائنلی فلیگمیٹک کانفلکٹ اوائڈنگ ہے اور انٹروورٹڈ ہے. اب آئیے اس علم کی روشنی میں مزید ان ٹیمپرامنٹس کو سمجھتے ہیں.